بھاڑ میں جائیں لوگ، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تب لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ جب میرے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے، مجھے کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، تب لوگ کدھر ہوتے ہیں؟ اب میں کیوں دوسروں کی مدد کروں جب میرے مشکل وقت میں کسی نے میری مدد نہیں کی؟ اگر یہی سوچ رکھنی ہے پھر تو وہی بات ہو گئی کہ اپنی اپنی کھیلو، پھر یہ رشتے، یہ انسانیت، درگزر، ہمدردی، یہ سب تو فضول ہے۔ اپنی اپنی عبادت کرنا، اپنے اپنے گھر پہ فوکس کرنا، یہ خود غرضی اور مطلب پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ And psychology says the moment you give love you never received, you start healing. And Islam says the same. We are not here just to survive. We are here to serve, to spread the positivity, to listen, to lift others. Not for people's approval, but for Allah's reward. اور اگر آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنیں تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، ان میں تو بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، زاہدین موجود ہیں، تو ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ پہلے ان زاہدین پر عذاب نازل کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی اپنی کھیل رہے تھے، جن کے سامنے برائی ہوتی تھی تو روکتے نہیں تھے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اگر ہمیں کسی کا کندھا نہیں ملا تو ہم نے دوسروں کے لیے کندھا بننا ہے، دوسروں کے لیے مرہم بننا ہے، دوسروں کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ کیونکہ دنیا کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں تو پھر لاس میں رہا، یعنی مجھے جب ضرورت تھی کسی کندھے کی، کسی ہمدردی کی، کسی مرہم کی، کسی کے وقت کی، کسی کی سپورٹ کی، تو مجھے تو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، تو میں تو لاس میں رہا۔ لیکن اگر آپ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ خالصتاً اجر کما رہے ہیں، کیونکہ جس نے بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کی، کسی دوسرے انسان کو وقت دیا، اس کی مشکل میں سے نکلنے کا سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا کریں گے۔ تو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں کو دیکھا کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، صرف انسان نہیں ہیں۔